بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ اشعار اور آپ کی فن شاعری کے اندر مہارت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے شعر و سخن کی خوداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ایسے مشکل ترین محاورے جنہیں اپنے شعری مجموعوں کے اندر استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے صاحب سخن شعراء بھی گھبراتے ہوں، امام اہل سنت ان محاوروں کو اس طرح استعمال کر دیا کرتے تھے جیسے کہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ جیسے کہ ایک محاورہ اردو کا بڑا مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ امام اہل سنت نے اس محاورے کو اپنے کلام میں اس طرح استعمال کیا گویا کہ یہ کلام، یہ محاورہ نعت مصطفیٰ بن گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان جہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی اصل ہے اور حضور ہی جان کائنات ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مشکل ترین قافیے اور اتنے مشکل ترین ردیفیں کہ جنہیں بڑے بڑے شعراء بھی استعمال نہ کر سکیں، یا اگر وہ استعمال کریں تو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور ان زمینوں میں اشعار لکھنا جن زمینوں میں بڑے بڑے شعراء بھی اشعار نہ لکھ سکیں، امام اہل سنت ان زمینوں میں اس طرح اشعار کہتے چلے جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ امام اہل سنت کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ جیسے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا ہی انوکھا قافیہ نکالا۔ آپ نے جیسے کہ ایک اردو میں جملہ ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، امام اہل سنت نے اس پر پوری نعت لکھی۔ آپ نے فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی رعنائیوں اور روشنیوں کو دن سے تعبیر کیا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور کا مثل تو رب نے نہیں بنایا کہ آپ کی زلفوں کو رات کی تاریکی سے تعبیر کیا جائے تو رات کی تاریکی اس قابل نہیں کہ حضور کی زلفوں کے مد مقابل آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تو رب نے پیدا ہی نہیں کی، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی نہ چاند کی کوئی حیثیت رہی، نہ سورج کی کوئی حیثیت رہی، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ اقدس کے آگے مدھم پڑ گئی۔ مرزا غالب کا جو مقام ہے اردو شعر و ادب میں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، استاذ مانے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شعراء مرزا غالب کو اپنا استاد ماننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے ایک زمین میں بڑی مشکل غزل لکھی اور مرزا غالب نے کہا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست، ہاں جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی۔ مرزا غالب کی یہ سوچ تھی کہ محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہیے، کیونکہ محبوب کی بے وفائی دیکھ کر عاشق اس بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکے گا اور پھر محبوب کی گلی میں جا کر وہ فنا ہو جائے گا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی۔ اور یہ اتنی مشکل زمین تھی، یہ بحر اتنی مشکل تھی کہ مرزا غالب کے بعد کسی بھی شاعر کے اندر ہمت نہیں ہو سکی کہ مرزا غالب کی زمین کے اوپر وہ شعر کر سکے یا شعر لکھ سکے مرزا غالب کی زمین پر۔ کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی شعری بلندیاں تھیں اور آپ کی فن شاعری کے اندر کمال مہارت تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمین میں شعر نہیں بلکہ پوری نعت لکھی۔ اور امام اہل سنت نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مرزا غالب تو کہتے تھے محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہیے، امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول اللہ کی گلی سے واپس نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر امام اہل سنت نے اس کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اور پھر امام اہل سنت نے جب پوری نعت لکھی تو پھر امام اہل سنت آخر میں جا کر دعا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا،
اللہ تعالیٰ اس عشق مصطفیٰ کے اندر اور اضافہ فرمائے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ امام اہل سنت نے اتنی مشکل ترین زمینوں کے اندر اس طرح نعت کہہ دی کہ یوں لگتا ہے کہ امام اہل سنت کے لیے یہ مشکل ترین زمینیں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں۔ غالب کو اپنے اس کلام پر، اس غزل پر اتنا فخر تھا کہ غالب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اردو شاعری کو فارسی کے مد مقابل لا کر کھڑا کر سکے تو اس کو چاہیے کہ میرا یہ کلام جا کر دکھا دے۔ اور مرزا غالب نے اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا۔ ایک جگہ مرزا غالب نے لکھا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کر اسے سنا کہ یوں۔ مرزا غالب نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اردو شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور فارسی شاعری اردو شاعری کے مقابلے میں بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، فارسی شاعری میں بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں، حضرت شیخ سعدی، حضرت امیر خسرو اور بڑے بڑے نامور شعراء فارسی میں پیدا ہوئے، اور اردو شاعری فارسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی تو اسے میرا کلام لا کے دکھا دینا، اور یہ کلام جا کے دکھا دینا کہ دیکھو یہ وہ کلام ہے جو فارسی شاعری سے آنکھیں ملانے کے قابل ہے۔ اتنا فخر تھا اس زمین پر غالب کو۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جب عطائے مصطفیٰ پر شکر ادا کیا اور نعمت باری تعالیٰ پر جب شکر ادا کیا امام اہل سنت نے، تو امام اہل سنت نے بھی اسی زمین پر شعر کہا، اور امام اہل سنت نے فرمایا جو کہے کہ شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں چیزیں پاس شرع بھی رہے اور شعر و شاعری بھی ہو، دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کی یوں۔ اگر کوئی یہ کہے تم سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شعر و شاعری بھی کر دی امام اہل سنت نے اور پوری ہدایت بخشش بھی لکھ دی اور پھر پاس شرع بھی قائم رہا، کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں جو شریعت کی حدود سے باہر چلا جائے، تو ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس بات پر تعجب کرے تو ذرا اسے زمزمائے رضا لا کر دکھا دینا، اسے جلوائے زمزمائے رضا لا کر دکھا دینا، اسے امام اہل سنت کی ہدایت بخشش لا کے دکھا دینا کہ یہ رب ذوالجلال کا خاص کرم تھا امام اہل سنت پر کہ ان کا قلم ڈگمگانے سے محفوظ رہا۔ آپ کی جو شعری بلندیاں ہیں، جو ندرت خیالی کی بلندی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اردو نعتیہ شاعری کے بڑے مشہور شاعر ہیں حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک شعر کہا، آپ نے فرمایا دینے والے مجھے دینا ہو تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوائے کوتاہی دامہ ہو جائے، یعنی یا رسول اللہ مجھے اتنا دیجئے کہ میرا دامن وہ تنگ پڑ جائے اور آپ کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں۔ یہ حضرت بیدم وارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کا ذکر کیا تھا۔ جب امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جائے اور آپ لا کے دیں، نہیں تو کبھی سنتا ہی نہیں ہے آپ کا مانگنے والا۔ یہ امام اہل سنت کی فکر کی بلندیاں تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب امام اہل سنت کا نعتیہ کلام حضرت داغ دہلوی نے سنا تو حضرت داغ دہلوی نے برملا امام اہل سنت کا کلام سن کر فرمایا، آپ کہنے لگے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جس طرف امام اہل سنت کا قلم چل گیا اس طرف آپ نے اپنے علم کی ذوپاشیاں کر دی، ہر طرف امام اہل سنت نے اپنے نور کی کرنیں اور اپنے علم کی نور کی کرنوں سے ہر طرف کو روشن اور منور کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے عشق سے حصہ عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالی ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی عشق کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔